الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. گلے گلشن ولایت قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل ذیشان حضرت علامہ مفتی حبیب احمد صاحب زید شرفہ، عاشق خیر الورا حاجی عامر نقشبندی صاحب، عاشق رسالت مآب قرۃ عیون الصلحاء مفتی اسد محمود صاحب، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، بیان ہو رہا ہے. ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج لاہور کی سرزمین سے کربلائے معلیٰ بھیجنا ہے. یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آج تو ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اسوۃ الصالحین ہیں، جن کی سیرتیں نمونہ ہیں صالحین کے لیے. ان 10 روزہ محافل میں جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے ان کا ذکر دلوں کے داغ دھو دیتا ہے. اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا موقع مل گیا ہے، مقدر چمکانے کا موقع مل گیا ہے. یہ اظہار غلامی کی محفل ہے، یہ اظہار نسبت کی محفل ہے، یہ اظہار محبت کی محفل ہے. ان 10 روزہ محافل کے انعقاد پر میں تمام منتظمین کو، تمام معاونین کو، جس دوست نے کوئی بھی ڈیوٹی دی، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ محفلیں جہاں شہدائے کربلا کے ساتھ اظہار غلامی کی محفلیں ہیں، وہیں دین سیکھنے سکھانے کا ذریعہ بھی ہیں. یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، فتنوں سے بچا لیتی ہیں، صراط مستقیم دکھانے والی محفلیں ہیں. تو جن دوستوں نے ان محفلوں کا انتظام کیا ہے انہوں نے مسافران جنت کا راستہ روشن کیا ہے کہ کہیں اندھیروں میں کھو کر دوزخ کی وادیوں کی طرف نہ نکل جائیں، کہیں اندھیروں میں کھو کر گمراہی اور دلالت کے گڑھوں میں نہ گر جائیں. یہ محفلیں مسافران جنت کا راستہ روشن کرنے والی محفلیں ہیں. خوش نصیب ہیں میں اور آپ جو آج مسجد کے پاکیزہ ماحول میں
ذکر اہل بیت کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس محفل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کی آل پاک کے ساتھ اگر سچی محبت کرتے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت ہی محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی قرآن اور حدیث کے مطابق حضور کی آل پاک سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ آل پاک کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا آل رسول کی تو شان ہی بڑی بلند ہے، میں ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ بصدق و صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ بڑی مشہور آپ کی نعت ہے، اس کا مقطع آپ نے یہ لکھا، بصدق و صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ اور ہم تو صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ جو اس دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فرمان ہے کہ محبت اہل بیت کا حسن خاتمہ میں بڑا عمل دخل ہے۔ جو حضور کی آل پاک سے سچی محبت کرتا ہے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ امور تکوینی میں اولیاء کرام کی جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں، یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں یہ ڈیوٹیاں آج بھی سیدہ نساء العالمین کی اجازت سے لگ رہی ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں آج بھی سیدہ کائنات کی اجازت سے لگتی ہیں۔ تو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ اہل سنت و جماعت ہی کرتے ہیں۔ سیال شریف میں محفل ہو رہی تھی، حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونق افروز تھے۔ کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ اب میں بی بی پاک کی منقبت پڑھنے لگا ہوں، سیدہ کائنات کی منقبت سنانے لگا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ آپ سامعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بھائی اگر کسی کا وضو نہیں نا تو تازہ وضو کر کے آؤ، ہم نے رسول ذاتی کا ذکر بے وضو نہیں سننا، ہم نے بغیر وضو کے رسول ذاتی کا ذکر نہیں سننا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دوران پڑھائی اس نے کوئی ایسا شعر پڑھا جس میں بی بی پاک کا ذاتی نام اس نے لیا، بعض اوقات شاعر اپنے ممدوح کا ذاتی نام منقبت میں لکھ دیتے ہیں، تو اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا ذاتی نام لیا تو سر اٹھا کے سینہ چوڑا کر کے نہیں سننا، بلکہ نگاہیں جھکا کے بی بی پاک کا نام سننا ہے۔ ہم ان بزرگوں کو ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، ذکر سننا ہے تو باوضو ہو کے بیٹھو۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ذکر کرنے کے کوئی آداب ان کے ہاں نظر نہیں آتے، بے ادبی سے وہ ان ہستیوں کا نام لیتے۔ اور ہمارے مشائخ نے تو ہمیں ذکر سننے کے لیے بھی آداب کا پابند بنایا ہے۔ بارے دیگر دعا گو ہوں اللہ تعالی آداب کے ساتھ ہمیں اس محفل کی برکات نصیب فرمائے۔ مجھے آج اس محفل میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ سیدہ کائنات
سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ رادیہ مردیہ عارفہ معلمہ قرآن محسنہ اسلام حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر پاک ہے۔ اس نیت سے ہی ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ذکر کرنا اور ذکر سننا ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان ہے۔ مرکز محبت حضور کی ذات ہے، مرکز ایمان حضور کی ذات ہے، مرکز فیض حضور کی ذات ہے۔ کائنات میں جسے جو خوبی ملی ہے حضور کے صدقے ہی ملی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو کائنات میں جسے جو ملا حضور کے واسطے سے ہی ملا ہے، حضور کے صدقے سے ہی ملا ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، صدیقوں کو صداقت ملی، شہیدوں کو شہادت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، علماء کو علم ملا، اولیاء کو تقوی ملا۔ جسے جو ملا ہے حضور کا صدقہ ہی ملا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور مبدأ فیض ہیں، حضور مرکز فیض ہے۔ دوسری بات، اللہ نے حضور کو جو کچھ عطا کیا ہے کمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کوئی ماڑی چیز نہیں حضور کو دی، جو دیا ہے کمال دیا ہے۔ نبوت عطا فرمائی ہے تو ختم نبوت، حضور صرف نبی نہیں بلکہ تاجدار ختم نبوت۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ نبوت عطا فرمائی تو ختم نبوت، دین عطا فرمایا تو کامل دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ بعد میں آنے والے رسول پہلے رسول کی لائی ہوئی شریعت میں کچھ چیزیں منسوخ کرتے تھے، حضور آخری نبی بن کے آئے، اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کی لائی ہوئی شریعت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تو ساری آسمانی کتابوں کی سردار کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے حضور کو جو دیا ہے بے مثال دیا ہے۔ اسی طرح اہل بیت عطا کیے ہیں تو بے مثال عطا فرمائے ہیں، صحابہ عطا فرمائے ہیں تو بے مثال عطا فرمائے ہیں۔ یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ حضور کے اہل بیت اور صحابہ کون ہیں؟ چنی ہوئی ہستیاں ہیں، انہیں عام ہستیاں نہ سمجھ لینا۔ حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتے آئے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ایک جگہ پہ ہی کھڑے ہو کے فرشتوں نے 2 دفعہ کہا، بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ آپ حضرت جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ دنیا میں جب کوئی خاتون کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو 3 چیزیں کسی خاتون کے تعارف کے لیے بڑی خاص ہیں، بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کس کے گھر پیدا ہوئی، بیٹی کس کی ہے،
کچھ عرصے بعد شادی ہوتی ہے تو پھر سوال ہوتا ہے بیوی کس کی بنی ہے. جب اولاد ہوتی ہے تو پھر سوال ہوتا ہے بچے کس شان کے ہیں. سیدہ کی سیرت میں دیکھیں تینوں چیزیں بے مثال نظر آتی ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. آپ بیٹی ہیں تو امام الانبیاء کی ہیں، آپ بیوی ہیں تو سید الاولیاء کی ہیں، اور آپ ماں ہیں تو جنتی جوانوں کے سرداروں کی ماں. چار خصوصیتیں کسی ایک خاتون میں جمع ہو. کائنات میں ایک ہی بی بی ہیں جن میں یہ چار چیزیں جمع ہوئی ہیں. باپ نبیوں کے سردار، خامن ولیوں کے سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور خود جنتی عورتوں کی سردار. نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان سیدہ خاتون جنت، عظمت و شان سیدہ خاتون جنت. ایکو بند کر دیں، سادی آواز بنا دیں. اس امتیاز میں، اس انفرادیت میں پوری کائنات کے اندر سیدہ تنہا ہے. باپ نبیوں کے سردار، خامد ولیوں کے سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور خود جنتی عورتوں کی سردار. یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کی اسے بغیر حساب کی جنت عطا فرما. ہمارے امام نے کیا لکھا ہے؟ نور بنت نور زوج نور ام نور و نور. نور بنت نور زوج نور ام نور و نور. نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا. اللہ رے پچھلے شعر کا تو آپ پچھلے مصرے کی تو سمجھ آ گئی ہوگی. بنت نور زوج نور ام نور، یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی. نور مطلق کی کنیز یعنی اللہ کی بندی ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہیں. اگلا جو لفظ اعلی حضرت نے لکھا ہے نا، اللہ رے لہنا نور کا. یہ لہنا کسے کہتے ہیں؟ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا بڑے پاک مقدر قسمت. لہنا کا مطلب ہے قسمت، بھاگ، مقدر. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ رے لہنا نور کا، سیدہ کا مقدر کتنا اعلیٰ ہے، قسمت کتنی اونچی ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور و نور. یہ انفرادیت کائنات میں ایک خاتون کو ہی حاصل ہے، یہ امتیاز سیدہ کو ہی حاصل ہے. مبدأ فیض حضور ہیں. اللہ نے حضور کو جو عطا کیا ہے بے مثال عطا فرمایا ہے. اللہ نے حضور کو جو عطا فرمایا ہے شانوں والا عطا فرمایا ہے. کوئی ماڑی چیز اللہ نے حضور کو نہیں عطا فرمائی. امت دی ہے تو ساری امتوں کی سردار. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ ساری امت کی بھی فضیلت ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے. جسے جو فضیلت مل رہی ہے نا وہ حضور کی وجہ سے ہی مل رہی ہے، وہ حضور کی نسبت سے ہی مل رہی ہے. جو آیت کے چند الفاظ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کیے ہیں ان میں یہ بات موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والو، اللہ تو محض یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب ستھرا بنائے، خوب پاک صاف رکھے. اس میں جو لفظ قابل غور ہے جس کی تشریح میں بہت سے لوگ ٹھوکر کھا گئے یا بہت سے لوگوں نے بددیانتی کی اور بہت سے لوگوں نے قرآن میں تحریف کی. اہل البیت، گھر والے. بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر. بیت کا مطلب کیا ہے؟
باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. تو جہاں آدمی رات گزارتا ہے نا، عرب والے اس کو بیت کہتے ہیں کہ یہاں رات گزارتا ہے. تو رات آپ کہاں گزارتے ہیں؟ گھر میں ہی گزارتے ہیں. ہاں کبھی سفر میں ہو تو بندہ باہر گزارتا ہے، ورنہ رات تو گھر میں ہی گزارتے ہیں. تو بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر. بیت کا مطلب کیا ہے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو یاد کروانا ہے. بیت کا مطلب کیا ہے؟ اہل البیت، گھر والے. اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے اس لفظ میں تحریف کی ہے، قرآن کے ساتھ بددیانتی اور دو نمبری کی ہے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیل گئی. اہل البیت، گھر والے. اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ اصلاً گھر والے ہیں تو حضور کی ازواج مطہرات ہیں. سب سے پہلے اہل بیت ہیں تو ازواج مطہرات اور اولاد رسول، یہ اصلاً اہل بیت. 11 ازواج ہیں یا 13 ازواج، مختلف روایات. 3 بیٹے ہیں میرے آقا کریم کے، 4 شہزادیاں ہیں. تو کتنی اولادیں ہو گئیں؟ 7. ہمارے آقا کریم کی اولادیں کتنی ہیں؟ 7. بیویاں اور اولاد، ازواج اور اولاد، یہ ہیں اصلاً اہل بیت، یہ ہے گھر والے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، دیگر بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے. اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. اس آیت میں جو سیاق و سباق ہے اس میں سب سے پہلے جو مراد ہے نا، وہ حضور کی ازواج مطہرات ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں اس آیت پر تقریر کرتے ہوئے، پر اگر ان سے پوچھیں نا آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے، وہاں سے پڑھو جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، وہ نہیں بتا سکتے آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. تو یہ خطاب کن کو ہے؟ حضور کی ازواج مطہرات کو. یہ تو آیت کے درمیان میں آ گیا نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ حضور کی ازواج مطہرات کے ذکر سے. کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے ساری زندگی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں بھی آیت شروع کہاں سے ہوتی. انہوں نے صرف اتنا حصہ یاد کیا ہے جس کو بیان کر کے 2 لاکھ مجلس سے لینا ہے. ویسے کہتے ہیں کہ شمر نے ظلم کی. بے شک شمر نے ظلم کیا ہے کہ دنیا کی دولت کے لیے اس نے اہل بیت پہ تلوار چلائی، پر یہ بھی تو دنیا کی دولت کے لیے قرآن پہ تلواریں چلا رہے ہیں. یہ بھی وہی ظلم کر رہے ہیں جو شمر نے کیا ہے. اہل البیت کا پہلا مصداق ازواج مطہرات ہیں اور اولاد رسول ہیں. دوسرا مصداق، اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا. سب سے پہلے ازواج اور اولاد. دوسری قسم، حضور نے چادر لی ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے. راویہ ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہمیں سنایا جاتا ہے اہل بیت اور صحابہ میں جھگڑے ہیں. نہیں، اہل بیت اور صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں. اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحابہ کرام نے روایت کی ہیں. اور یہ جو حدیث ہے جس میں آل ابا کا ذکر ہے، اس کی ایک راویہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے چادر لی ہوئی ہے، حضرت مولا علی آئے انہیں چادر میں لیا، سیدہ آئیں انہیں بھی چادر میں لیا، حسنین آئے انہیں بھی چادر میں لیا. اب ایک چادر میں 5 ہستیاں ہیں اور حضور نے دعا کی پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. تو یہ ہیں داخل اہل بیت جنہیں حضور نے چادر کے نیچے داخل کر کے بطور خاص انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نواسے ہیں نا، یہ نانکوں کی طرف منسوب نہیں ہوتے.
نواسوں کی نسل چلتی ہے اپنے دادکوں سے. دوتر وان جو ہوتے ہیں پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں, دوترے. یہ دوتر وان جو ہوتے ہیں نا, نانکوں کی طرف نہیں منسوب ہوتے, دادکوں کی اولاد ہوتے ہیں. نسل کس کی ہوتے ہیں؟ دادکوں کی. پر میرے آقا کریم نے فرمایا میں اپنے نواسوں کا اسبا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ حسنین کریمین حضور کے ساتھ دوہرا رشتہ رکھتے ہیں. حضور ان کے نانکے بھی ہیں, حضور ان کے دادکے بھی ہیں. امام حسن و حسین حضور کے نواسے ہیں, قائم مقام پوتوں کے. بس تشریح نہیں کر سکتا زیادہ. العطایا الاحمدیہ میں اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے. تو حضور نے انہیں اہل بیت میں شامل فرمایا ہے. حسنین بھی اہل بیت میں ہیں. سیدہ کی شان یہ ہے کہ سیدہ اہل بیت کی ان دونوں قسموں میں ہیں. اصل اہل بیت میں بھی ہیں کیونکہ اولاد رسول ہیں, اور آگے جو داخلے اہل بیت ہیں ان میں بھی سیدہ شامل ہیں. مولا علی بھی شامل ہیں, سیدہ بھی شامل ہیں, اور حسنین بھی شامل. سیدہ کی یہ انفرادیت ہے کہ اصل اہل بیت میں بھی ہیں, داخل اہل بیت میں بھی ہیں. اور حسنین کریمین کو حضور نے چادر کے نیچے لے کے یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, گویا انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے. تو حسنین کیا ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں. مولا علی اہل بیت میں سے ہیں. یہ جو حدیث ہے نا مسلم شریف کی, یہ چادر والی حدیث جس کی روشنی میں لوگ پنج تن پاک کا لفظ ہم بولتے ہیں, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسنین بھی مولا علی بھی اہل بیت میں سے ہیں. یہ بھی اہل بیت ہیں. یہ اہل بیت سے جدا یہ بھی اہل بیت ہیں. لیکن بعض لوگوں نے یہ حدیث بیان کر کے کہا بس یہ ہی اہل بیت ہے. انہوں نے حضور کی ازواج کو نکال دیا. انہوں نے کہا ازواج اہل بیت میں نہیں. ان کا بس یہی اہل بیت ہیں جنہیں چادر کے نیچے لیا ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ کہاں لوگوں نے بددیانتی کی؟ ان کا جنہیں چادر کے نیچے لے کے حضور نے دعا مانگی ہے نا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, بس یہ اہل بیت ہے. جبکہ حضور نے انہیں اہل بیت میں شامل کیا ہے تو یہ بھی اہل بیت ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیا جائے. بیوی گھر والی ہے یا نہیں؟ اچھا, آپ میں سے جو شادی شدہ, مثال دے رہا ہوں, عمل نہیں کرنا. اگر گھر جا کے آج اپنی بیوی کو کہ تو میری گھر والی نہیں, تو پھر آ کے مفتی صاحب سے فتویٰ بھی پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے. بیوی گھر والی ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے دین کی, ان کے مذہب کی, ان کے مسلک کی بنیاد ہی یہ ہے, انہوں نے قرآن کے ساتھ بددیانتی کی کہ حضور کی ازواج مطہرات کو نکال دیا. جبکہ اصلاً جو اہل بیت ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں اور اولاد ہیں. دوسرے اہل بیت جنہیں چادر کے نیچے لے کے حضور نے دعا فرمائی, یہ داخل اہل بیت ہے. تیسری قسم اہل بیت کی جو عرب سے بھی نہیں تعلق رکھتے, حضور کے خاندان سے بھی نہیں, آئے حبشے سے ہیں, اور حضور فرما رہے ہیں بلال و منا اہل البیت. آئے فارس سے ہیں, اور حضور عطا دیکھیں, کرم پر کرم دیکھیں, سلمان و منا اہل البیت. فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں, بلال میرے اہل بیت میں سے ہیں. حالانکہ یہ حضور کے خاندان میں سے خون رسول نہیں, یہ اعزازاً حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل کی. اب یہ جو اہل بیت کی تین قسمیں ہیں, ہم اہل سنت و جماعت ان تینوں کو مانتے ہیں. ہم بلال حبشی کے بھی غلام ہیں, سلمان فارسی کے بھی غلام ہیں, حسنین کریمین کے بھی نوکر ہیں, اولاد رسول کے بھی غلام ہیں, ازواج رسول کے بھی نوکر ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت و شان سیدہ خاتون جنت, نعرہ غوثیہ. اب ذرا دوبارہ آیت کا ترجمہ سنیں اور اپنی قسمت پہ رشک کریں کہ اللہ نے آپ کو
اہل سنت کا سچا سچا عقیدہ دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، الف لام استغراقی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، ہر قسم کی گندگی اللہ نے آپ سے دور کر دی۔ نہ فکری گندگی ہو سکتی ہے، نظریاتی عقیدے کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، عمل کی کوئی گندگی نہیں ہوگی، اخلاق اعلیٰ ہوں گے، ظاہراً وجود بھی پاکیزہ ہوں گے، صورت بھی اعلیٰ ہوگی، سیرت بھی اعلیٰ ہوگی۔ اللہ نے ہر اعتبار سے گندگی کو آپ سے دور رکھا ہے۔ کس کو دور رکھا ہے؟ نجاست کو، رجس کو۔ کس کو دور رکھا ہے؟ پلیدی کو۔ کس کو دور رکھا ہے؟ اب بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا، اللہ نے گندگی کو حضور کی آل سے دور رکھے۔ آل کا پہلا مصداق کون ہے؟ اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے؟ اس لفظ سے کون مراد ہے؟ جی، حضور کی ازواج مطہرات اور اولاد رسول، یہ پہلا مصداق ہے۔ اللہ نے حضور کی آل سے گندگی کو دور رکھا ہے، اہل بیت سے گندگی کو دور رکھا ہے۔ اگر کوئی حضور کی ازواج کا ذکر سن کے خوش نہیں ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ نے گندگی کو دور رکھا ہے حضور کی آل سے۔ اگر کوئی حضور کی ازواج مطہرات کے ذکر سے چڑھتا ہے، قرآن نے کہا وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ تو ادب کس نے کرنا ہے؟ جو نہیں ادب کر رہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم مومن ہوتے تو ادب کرتے نا۔ ام المومنین حضرت حفصہ کا نام آئے، مومنوں کی نگاہیں جھکیں گی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا نام آئے، مومنوں کی نگاہیں جھکیں گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام آئے، اہل ایمان کے دل جھکیں گے۔ جو حضور کی ازواج مطہرات کے ذکر سے چڑھتا ہے، جلتا ہے، خوش نہیں ہوتا، وہ خود اپنے مقدر پہ غور کر لے کہ کہاں میرے اندر پلیدی ہے۔ اللہ نے پلیدی کو حضور کی آل سے دور رکھا۔ نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ رسالت، عظمت و شان امہات المومنین، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنہ۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں رافضیت بھی اور خارجیت بھی دونوں ذہنوں کو اغوا کرنے میں مصروف ہیں۔ خارجی آل رسول کے ذکر سے خوش نہیں ہوتے، رافضی ازواج رسول کے ذکر سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک اہل سنت و جماعت ہیں جو اولاد رسول کا ذکر بھی خوش ہو کے سنتے ہیں، ازواج رسول کا ذکر بھی خوش ہو کے سنتے ہیں۔ نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری۔ اپنے مقدر پہ رشک کریں، شکر کریں۔ فتنوں کے اس دور میں بعض لوگ اہل بیت کا ذکر اس انداز میں دنیا کے سامنے کرتے ہیں کہ جیسے وہی سچے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے وہ حضور کی ازواج کے ذکر سے چڑھتے ہیں، جلتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کی اولاد کے ذکر سے چڑھتے ہیں۔ آج کی یہ محفل اس بات کا ثبوت ہے، فتنوں کے اس دور میں اگر کسی نے قرآن کا دامن پکڑا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے پکڑا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم کسی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں، ہم ہر ذی احترام ہستی کا ادب کرنے والے ہیں۔ یہ نقطہ تو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کے حوالے سے پڑھا ہے، بیان کیا ہے کہ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی تھی اس میں یہ الفاظ آئے تھے۔ آج جس ہستی کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں، ان کا ذکر پاک فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک دوست کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ اہل بیت، ازواج رسول، اولاد رسول،
ان کی پاکیزگی کو تو قرآن نے بیان کیا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو کیا کوئی آیت ایسی بھی ہے جس میں صحابہ کی پاکی کو بھی رب نے بیان کیا کہ اے صحابہ اللہ نے تمہیں پاکیاں عطا فرمائی؟ تو میں اس موضوع کی تشریح میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پڑھ لیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ پیچھے وضو کا حکم ہے اور تیمم کا حکم ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اللہ نے تمہیں یہ جو حکم دیا، اللہ تمہیں کوئی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک فرما دے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکرانہ کرو۔ جس نعمت پہ شکرانے کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، اللہ نے وہ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہوگی۔ وہاں بھی یہی الفاظ ہیں یریدو، وَلَٰكِن یریدو، لیکن اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے، لِیُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تمہیں پاک صاف کرے۔ اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 11، اس میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ تشریح میں نہیں جا رہا، صرف حوالہ دے رہا ہوں، گھر جا کے خود قرآن کھول کے پڑھ لیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی انعامات جو صحابہ پر فرمائے، بدری صحابہ پر، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں خوب پاکیاں عطا فرمائی ہیں، تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے ہیں، اور تمہارے اوپر ایسی رحمت فرمائی ہے کہ مشکل سے مشکل مرحلہ بھی آ جائے تمہارے قدم دین پہ جمے رہیں گے۔ تو الحمدللہ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں اگر قرآن پر عمل کرنے والے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 7 اولادیں عطا فرمائی ہیں، 3 شہزادے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، رسول زادیاں ہیں۔ سب سے چھوٹی شہزادی جو ہیں، آج ان کی بارگاہ میں ہم ارمغان عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کریم تشریف لائے، سیدہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حضور بالوں کو، سر کو سونگ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ اپنی اولادوں کو چومتے تو ہیں، آپ چومنے کے ساتھ سونگ کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اس بیٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کیا خوب لکھا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اعلیٰ حضرت نے مقطع شروع کیا تو اس لفظ سے، کیا بات، یہ لفظ کب بولا جاتا ہے، کیا بات؟ اردو زبان میں یہ لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، تو پھر عاجزی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ میں بات بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں اعتراف عجز کرتا ہوں، میرا علم تھوڑا ہے، بات بڑی ہے، میں اتنا ہی کہتا ہوں، کیا بات۔ کون ہیں جو سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان بلند ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہیں، مرجع العلماء ہیں، جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، جن کے شاگرد ابو البرکات ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے،
پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حضور کے گھرانے کی ساری شانیں بیان کر سکوں. میرا علم تھوڑا ہے، خاندان رسول کی شان عرفہ اور اعلیٰ ہے. عشق و محبت، عشق و محبت، اونچی آواز سے عشق و محبت، عشق و محبت. نعرہ حیدری. کیا بات رضا، اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو حسنین کریمین کی ساری شانیں بیان کر سکے، جو شانیں بیان کر کے کہے میں نے سیدہ کی ساری شانیں بیان کر دی ہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے ان ہستیوں کی ساری شانیں بیان نہیں کی جا سکتی. ایک ہوتا ہے منقولات، ان کے حوالے سے تو احساس تعداد ممکن ہے کوئی بیان کر لے، لیکن ان منقولات سے جو نکات نکلتے ہیں ان نکات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آئیں آج لاہور کی سرزمین پہ بیٹھ کے ہم بھی اعلیٰ حضرت کی زبان میں اپنی حاضری سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، کیا بات ہے. میں کہوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا کیا بات. نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، ازواج رسول کی، اولاد رسول کی، سیدہ کائنات کی. مولا علی شیر خدا کی کرامت ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، آپ کی یہ کرامت تھی، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اگر سر کی آنکھوں سے پڑھنا ہو تو کتاب کے ورقے الٹنے کی ضرورت ہے، اور اگر روح کی آنکھ سے پڑھے تو روح ایک توجہ میں پوری کتاب دیکھ لیتی ہے. حضور حیدر کرار سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. نکاح ہوا سیدہ کائنات کے ساتھ. کچھ عرصے بعد پوچھا بی بی سیدہ بنت رسول، میں تو سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے. نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے. عظمت و شان سیدہ خاتون جنت، عظمت و شان سیدہ خاتون جنت، علماء حق اہل سنت. باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے سارا قرآن پڑھ لے. ماں اتنی بڑی قاریہ ہیں کہ چکی کا ایک دستہ بعد میں چکر پورا کرتا ہے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیتی ہیں. تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چھے. نعرہ حیدری. نوکے سنا پہ کس نے لیا ہے خدا کا نام؟ یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ موضوع ہے سیدہ کائنات. امام علی مقام نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں تو یہ اس دودھ کی تاثیر ہے جو امام نے پیا ہے، یہ اس ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ سیدہ کائنات کے شیر پاک کا اثر ہے کہ امام نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنا رہے ہیں. نسبت رسول کی، خاندان رسول کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. میرے آقا کریم کے گھر سیدہ کی آمد ہوئی. بیٹی کی ولادت پہ حضور خوش ہوتے ہیں. بیٹی آئے تو خوش ہونا حضور کی سنت ہے. بیٹی آئے تو خوش ہونا حضور کی سنت ہے. جاہلیت کا دور ختم ہونا چاہیے. میرے آقا کریم نے آ کے جہالت کو تو ختم کیا، جاہلیت کو بھی ختم کیا. جہالت ایک اور چیز ہے، جاہلیت ایک اور چیز ہے. آج ہم جہالت میں تو مبتلا نہیں ہیں، جہالت دور ہو چکی ہے، لیکن بعض ذہنوں میں جاہلیت رہتی ہے، یعنی اخلاق ان کے جاہلیت والے ہوتے ہیں. بیٹی پیدا ہو چہرہ اتر جائے، آدمی پریشان ہو جائے، یہ جاہلیت ہے.
بیٹی پیدا ہو میرے آقا کی حدیث یاد کریں، فرمایا جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے بچیوں کے حقوق ادا کیے، وہ قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ دم اصابعہ ہو، میں ہاتھ کی انگلیاں ملا کے نہیں دکھا رہا، کیونکہ ان ہاتھوں کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو کون ان کی پھر انداز کو اختیار کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ بڑے ادب کا مقام ہے، اور دانستہ طور پہ اپنے آپ کو خطیب کو چاہیے کہ کنٹرول کرے۔ میرے آقا کریم نے دم اصابعہ اپنی انگلیاں ملا کے دکھائیں اور فرمایا جیسے میری یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جو بیٹیوں کے حقوق ادا کرے گا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ ایمان سے بتائیں جو چیز حضور کے قرب کا سبب بن جائے وہ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا کریم بیٹیوں سے محبت فرماتے ہیں۔ سیدہ کی ولادت ہوئی، حضور خوش ہوئے، گٹی حضور نے دی ہے۔ مولا علی کو گٹی کس نے دی ہے؟ حضور نے گٹی۔ امام حسن کو گٹی کس نے دی ہے؟ آقا حسین کو گٹی کس نے دی؟ یہ کیسا گھرانہ ہے، ان چاروں ہستیوں کو حضور نے گٹی دی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کی تفسیر میں، مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زبان میں فصاحت بلاغت بڑی ہے، تاثیر بڑی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی فمی، رسول اللہ کا لعاب دہن میرے منہ میں۔ مولا علی فرماتے ہیں میری زبان میں جو تاثیر ہے یہ اس وجہ سے ہے، پہلی خوراک جو میرے بدن میں گئی ہے وہ حضور کا لعاب دہن ہے۔ تو سیدہ کو گٹی کس نے دی ہے؟ سیدہ کو بھی حضور نے گٹی۔ مولا علی کا نام کس نے رکھا ہے؟ حضور نے رکھا ہے۔ تو سیدہ کا نام کس نے رکھا ہے؟ اور حسنین کے نام کس نے رکھے ہیں؟ ان چاروں ہستیوں کو گٹی بھی حضور نے دی ہے، ان کے نام بھی حضور نے رکھے ہیں۔ سیدہ نے آنکھیں کھولی ہیں تو آغوش نبوت میں، گھر کا ماحول ذہن سازی میں اخلاق پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسا ماحول سیدہ کو ملا ہے بچپن میں، ایسا ماحول کسی کو ملے گا۔ قرآن نازل ہو رہا ہے اس ماحول میں۔ سیدہ کے بچپن سے چند ایک ایسے واقعات ہیں، ان کی تشریح پہ تو نہیں جا رہا لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بیٹیاں باپ کی بڑی غم خار ہوتی ہیں۔ ویسے بیٹے بھی باپ کا دکھ محسوس کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے باپ کا دکھ نہیں محسوس کرتے، لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کا دکھ زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا نے ہم سے رشتوں کا تقدس چھین لیا ہے، اللہ ہمیں اس دور کے فتنوں سے بچائے۔ بیٹے بیٹے نہیں رہ گئے، بیٹیاں بیٹیاں نہیں رہ گئی، ماں باپ کے رشتوں کا انہیں کوئی خیال ہی نہیں رہ گیا، تقدس ہی نہیں رہ گیا۔ بیٹیاں باپ کی بڑی غم خار ہوتی ہیں، دکھ بانٹتی ہیں۔ ابو لہب کی بیوی حضور کے دروازے کے آگے کانٹے بچھا دیتی تھی۔ جب صبح میرے آقا کریم کا شانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے، سامنے کانٹے، درختوں کی کٹی ہوئی شاخیں جن پر کانٹے ہیں۔ تو حضور جب گھر سے نکلنے لگتے نا چھوٹی عمر میں، تو بی بی پاک عرض کرتی یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، میں پہلے دیکھ لوں راستہ صاف ہے یا نہیں۔ دوڑ کے آتی، راستے میں کانٹے ہوتے، راستے سے کانٹا اٹھاتی، وہ درختوں کی شاخیں جو کاٹ کے ابو لہب کی بیوی نے پھینکی ہوتی تھی، سیدہ وہ اٹھا کے راستہ صاف کرتی، پھر آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں، میں نے راستے سے کانٹے ہٹا دیے۔
اور متعدد کتابوں میں یہ روایت ہے کہ حضور حرم میں عبادت کر رہے تھے کہ آپ کی گردن مبارک پہ ایک کافر نے اونٹ کی اوجری ڈالی ہے. سیدہ اس وقت تشریف لائی ہیں تو آپ کوئی دعائے جلال فرمانے لگی ہیں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹی ان کے لیے دعائے جلال نہ کرنا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضور نے منع فرمایا بیٹی ان کے لیے دعائے جلال نہ کرنا. اور سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. یہ مکی دور کے واقعات ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا. 10 سنِ نبوی، اعلان نبوت کے بعد 10واں سال. آج جس ہستی پاک کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ حضور کی بارگاہ میں اتنی محبوب ہستی تھی کہ کسی نے کوئی اپنی بات حضور سے منوانا ہوتی تو سیدہ کے ذریعے عرض کرتے تھے. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ محسنہ اسلام ہیں، بڑی عظمت ہے آپ کی، لیکن آپ نے حضور کا ادب بھی کمال درجے میں کیا ہے. دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ کسی سے دور رہ کے محبت زیادہ ہوتی ہے، جو قریب ہوتے جائیں محبت گھٹتی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے قریب ہو جائیں تو محبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ اصول دنیا والوں کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے. یہاں جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں پہلی زوجہ ہیں، انتہائی قریب ہیں حضور کے، لیکن سب سے زیادہ حضور کا ادب کرنے والی ہیں. جب وصال کا وقت قریب آیا تو بلایا اپنی چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت کو اور فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میں خود حضور کی خدمت میں وہ عرض نہیں کر سکتی، جب میرا وصال ہو جائے تو میری یہ خواہش حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. سیدہ نے پوچھا کون سی خواہش ہے؟ تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب میرے آقا کریم پہ وحی نازل ہوئی تھی، آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی مجھے اس چادر میں لپیٹ کے دفنایا جائے. یہ خواہش خود بھی کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی؟ زوجہ ہیں اور محسنہ اسلام ہے. لیکن میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، جو حضور کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شانوں کو دیکھتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا زیادہ ادب کرتا ہے. ام المومنین نے سیدہ سے کہا کہ میرے وصال کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ چادر جو ہے اس میں مجھے دفنایا جائے. ام المومنین کا وصال ہو گیا. اب میرے آقا کریم اپنی بیٹی کو باپ کی محبت بھی دے رہے ہیں، ماں کی محبت بھی دے رہے ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ جب چلتی تھیں تو ان کے چلنے کا انداز ہو بہو حضور کی طرح تھا، اور سیدہ جب بولتی تھیں تو انداز کلام حضور کے طرح تھا. جب میرے آقا کریم گفتگو فرماتے تو جو آپ کا انداز کلام تھا، انداز تکلم تھا، بالکل وہی انداز تکلم سیدہ کا تھا. سیدہ کی سیرت پہ میرے آقا کریم کی نگاہ کا خاص اثر اور خاص فیض ہے. ظاہر بھی حضور کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، باطن بھی حضور کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. وقت آ گیا نکاح کا، شادی کا وقت آ گیا. پہلی نسبت تو ہے کہ بیٹی کس کی ہے؟ امام الانبیاء کی. اب دوسری نسبت نکاح کا وقت آ گیا. مولا علی شیر خدا کو
نکاح کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ یہ رشتہ مانگیں، تو یہ ترغیب شیخین کریمین نے دلائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ آپ حضور سے سیدہ کا ہاتھ مانگیں، رشتہ مانگیں۔ تو ابتداً مولا علی شیر خدا اس فطرتی شرم و حیا کی وجہ سے کچھ ہچکچائے کہ میں حضور کی بارگاہ میں کیسے یہ عرض کر سکتا ہوں۔ تو پھر شیخین نے رغبت دلائی، کچھ دیر ان کے سامنے اس رشتے کی اہمیت اور شان بیان کی، تو مولا علی تیار ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر کے لیے کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس ایک تلوار ہے۔ فرمایا وہ تو جہاد میں ضرورت ہے، اس کو نہ بیچو۔ یا رسول اللہ میرے پاس زرہ ہے۔ فرمایا زرہ بیچ دو۔ تو مولا علی شیر خدا اپنی زرہ لے کے آئے بیچنے کے لیے۔ آگے سے آ رہے ہیں حضرت عثمان غنی، شیر خدا کدھر جا رہے ہیں؟ زرہ اٹھا کے۔ فرمایا زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں بیچ رہے ہیں زرہ؟ کہا مجھے شیخین نے بھیجا حضور کی بارگاہ میں رشتہ مانگو، میں نے رشتہ مانگا ہے، اب حق مہر کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، حق مہر کے لیے میں زرہ بیچ رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کتنے کی بیچیں گے؟ آپ نے قیمت بتائی، منہ مانگی قیمت حضرت عثمان غنی نے دے دی، قیمت دے دی، زرہ لے لی، زرہ اپنے قبضے میں کر لی، قیمت دے دی۔ حضرت مولا علی واپس پلٹے، حضرت عثمان غنی نے آواز دی کہ ٹھہر جائیں، ٹھہر گئے۔ فرمایا زرہ آپ نے بیچ دی، میں نے لے لی، اب یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ قبول فرما۔ آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، نعرہ تحقیق۔ صدیق تیری صداقت کو، بلند آواز سے صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری حیا کو، علی تیری شجاعت کو، معاویہ تمہارے عشق کو، صحابہ تمہاری محبت کو، نعرہ حیدری۔ پنجابی میں کسی نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، شیخین نے بھیجا ہے رشتے کے لیے، ترغیب دلائی ہے، عثمان غنی زرہ خرید کے پھر تحفے میں پیش کر رہے ہیں، اور جب نکاح ہو رہا ہے تو یہ ساری ہستیاں گواہ ہیں اس نکاح میں، مجلس نکاح میں موجود ہیں۔ پنجابی میں کسی نے عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں، جے شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، جے شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ۔ او دشمن پاک رسول دائے، او دشمن پاک رسول دائے، جیڑا منکر اے آپ دے یاراں دا، او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا، او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا، جیڑا منکر اے اینا چاراں دا۔ ماننا ہے تو چاروں کو ماننا ہے، ایک کو ماننے کا فائدہ، نمازیں 5 فرض ہیں، بندہ کہ میں ایک مانتا ہوں باقی 4 نہیں مانتا، فائدہ ہوگا؟ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، بندہ کہ میں 113 صورتیں مانتا ہوں، 114ویں صورت نہیں مانتا، تو باقی 113 کو ماننے کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک آیت کا بھی منکر ہو جائے سارے قرآن کا منکر۔ او ایک دا کدے نہیں ہو سکتا، جڑا منکر اے نہ چار۔ اگر کوئی 3 کا انکار کرے، ایک کو مانے، ایک کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماننا اسی وقت قبول ہوگا جب ان چاروں کو مانے گے۔ بن یار نبی دیاں، اگر چاروں کو مانتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے تو ہم اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل، صحابہ آپس میں محبتیں بانٹنے والے۔ نکاح ہوا سیدہ کائنات کے ساتھ
میرے آقا کریم نے وہ جو رقم لا کے پیش کی ہے حضور حیدر کرار نے، اس سے گھر کا جہیز جو ہے وہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ تو جہیز دینا بیٹیوں کو شرعاً جائز تو ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ چیز دینا چاہیں دے سکتے ہیں، شرعاً جائز ہونا اور چیز ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، وہ تو مولا علی نے پیش کیا تھا، ان پیسوں سے حضور نے چیزیں خرید کے دی۔ جہیز کا سنت ہونا اور چیز ہے، جائز ہونا اور چیز۔ جواز کی صورت اور ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، جواز کی صورت تو موجود ہے، پر سنت کہنے کے لیے وہ مثال جو ہم دیتے ہیں سیدہ کائنات کی، تو اس میں تو مولا علی نے زرہ بیچی ہے اور پیسے لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور اس سے گھر کی چیزیں خریدی گئی ہیں اور گھر میں چیزیں مولا علی لے کے آئے ہیں۔ سیدہ آ گئیں مولا علی کے گھر، پہلے امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، اب امام الاولیاء کی زوجہ ہے، ہر نسبت ہی اعلیٰ ہے۔ ہماری بیٹیاں سسرال جاتی ہیں تو وہ سسرال میں کام کرنا اپنے لیے مشکل سمجھتی ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ سیدہ کی کیا شان ہے کہ چکی چلا رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ آسیہ کہتے ہیں چکی کو، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ ہمارے ہاں بعض گھروں میں عورتوں کو شوق ہوتا ہے، کھانا پکا رہی ہیں اور گانے سن رہی ہیں، ٹی وی لگایا ادھر ڈرامہ چل رہا ہے ادھر صفائی کر رہی ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو مجھے مہمان جو میزبان تھے انہوں نے کہا بھی ہمارے گھر کوئی کام کرنے والی نہیں ملتی ہمیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم گھر میں ٹی وی نہیں لگاتے، تو وہ جو آتی ہیں وہ کہتی ہیں ٹی وی ہونا چاہیے کہ ہم کام بھی کرتی رہیں ٹی وی بھی دیکھتی رہیں۔ بعض نوجوانوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں۔ آج آپ ان لوگوں کا ذکر، ان ہستیوں کا ذکر سن رہے ہیں جو کام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، سواری پہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور یہ بھی مولا علی نے ترغیب دلائی کہ کچھ غلام آئے ہیں، باندیاں آئی ہیں، تو حضور کی خدمت میں جا کے عرض کریں آپ کو کوئی نوکرانی مل جائے گھر کے کام کاج میں مدد کے لیے۔ سید العالمین کی بیٹی ہیں اور خود کنویں سے پانی کھینچ رہی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں اور خود چکی چلا رہی ہیں۔ گھر کے کام کرنا عورت کے لیے عیب، گھر میں بیٹیاں کام کریں تو یہ ان کے لیے عیب نہیں۔ مولا علی نے جب رغبت دلائی، سیدہ مولا علی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، وہاں کچھ لوگ حضور کی خدمت میں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدہ وہاں حاضر نہیں ہوئیں، حجرے میں آ گئی ام المومنین کے پاس، اور انہیں بات سنا کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو واپس گھر آ گئیں۔ حضور جب حجرے میں تشریف لائے، سیدہ نے واقعہ سنایا تو حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا بیٹی کیوں آئی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کے ہاتھ پھٹ رہے ہیں اور مشکیزہ اٹھا کے کندھے درد کر رہے ہیں، اگر مجھے کام کے لیے کوئی باندی مل جائے تو میرے آقا کریم نے فرمایا وہ تو میں بدر کے شہیدوں کے یتیم بچوں کے لیے فیصلہ کر چکا ہوں، ان یتیم بچوں کو یا بیوہ عورتوں کو وہ باندیاں دوں گا۔ کس کو ترجیح دی ہے؟ بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو، اپنی بیٹی پر ترجیح دے دی ہے۔ سیدہ سوال لے کے گئی ہیں مجھے نوکرانی دے دیں، حضور نے دی ہے؟ جی پہلے بھی آپ نے یہ روایت سنی ہے، آج پہلی دفعہ تو نہیں سن رہے، حضور نے دی ہے۔ کسی کی جرت ہے اعتراض کر سکے؟
تو حضرت صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا نا وہ بھی حضور کی حدیث ہی سنائی. حضور نے اپنی بیٹی کو وہ مانگنے گئی ہیں، حضور نے نہیں دی، نوکرانی نہیں عطا فرمائی، تو کس کی جرت ہے حضور پہ اعتراض کرے؟ سارا زور وہ اس پہ لگاتے ہیں کہ بی بی گئی ہیں اور انہیں جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے سوال مانا نہیں ہے، عطا نہیں کیا. وہ موضوع میں نہیں چھیڑا، اس کے اپنے تقاضے ہیں، وقت نہیں کہ میں وہ موضوع آپ کے سامنے چھیڑوں. لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدہ حضور کی بارگاہ میں گئی ہیں، حضور سے زیادہ شفیق کون ہوگا؟ حضور سے زیادہ رحمت شفقت کرنے والا کون ہوگا؟ حضور نے اپنی بیٹی کو باندھی نہیں دی، کسی کی جرت ہے اعتراض کر سکے؟ حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنا فیصلہ نہیں سنایا، حضور کی حدیث سنائی. اجتہاد نہیں کیا، حضور کی حدیث سنائی ہے. اور سیدہ جانتی تھی جو مجھے حضور کی حدیث سنا رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے. سیدہ حضرت صدیق اکبر کی پچھلی ساری زندگی کو جانتی تھی کہ انہوں نے مال بھی قربان کیا ہے، گھر بھی لٹائے، اپنی جان بھی حضور کے نام کر دی ہے. سیدہ جانتی تھی صحابہ میں سب سے بلند مرتبہ ہیں تو حضرت صدیق اکبر ہے. وہ جانتی تھی قرآن کی آیت لا تحزن ان اللہ معنا ان کے حق میں نازل ہوئی ہے. ان اللہ معنا کا ترجمہ کرتا جاؤں آپ کے سامنے. قرآن پاک میں اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے لیکن ساتھ صفت بیان کی ہے، ان اللہ مع صابرین، اللہ صابروں کے ساتھ، صبر کرو اللہ کی معیت ملے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی تقوی اختیار کرو اللہ کی معیت ملے گی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہے، نیکی کرو اللہ کی رحمت ملے گی. صفتیں بیان ہوئی، صبر، تقوی، احسان. کوئی آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ نے صفت نہ بیان کی ہو، کہا ہو یہ ذات ہی ایسی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، یا حضور کے لیے یا صدیق اکبر کے لیے. لا تحزن ان اللہ معنا، یہ نا ذات کا ذکر ہے، صفات کا ذکر نہیں. تو سیدہ جانتی تھی جو مجھے حضور کی حدیث سنا رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے. اس لیے سیدہ نے خوش دلی سے حضرت صدیق اکبر کے فیصلے کو مانا ہے. تاجدار گولڈا نے فتاوی میریہ میں لکھا ہے کہ ایمان کا تو پہلا درجہ یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ آیت مبارکہ لکھ کے تاجدار گولڈا نے لکھا ہے پہلے درجے والا مومن وہ ہے جو حضور کے فیصلے پہ سر جھکا لے. سیدہ تو اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا. حضور کی حدیث سنائی تھی، اور سیدہ جن سے حدیث سن رہی ہیں ان کے ماضی کو جانتی ہیں کہ ان کا کتنا اعلیٰ کردار ہے. حضور نے اپنے مصلی پہ انہیں کھڑا کیا ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھیں، صحابہ میں کبھی رائے کا اختلاف ہو تو جو اسلام کے دشمن ہیں نا وہ اختلاف کو ہوا دیتے ہیں. جبکہ صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا ہے تو بعد میں خود ہی صحابہ نے رائے کا اختلاف ختم کر کے ایک متفقہ فیصلہ امت کو دیا ہے. جب صحابہ نے آپس میں خود ہی متفقہ فیصلہ کر لیا ہے تو اب ہمیں اختلاف کو ہوا دینی چاہیے یا متفقہ فیصلہ سنانا چاہیے؟ باغ فدق کے معاملہ میں بھی یہی ہوا ہے، متفقہ فیصلہ ہوا ہے جو سیدہ کو بھی قبول ہے، حضرت صدیق اکبر کو بھی، سب کو وہ فیصلہ پسند ہے. متفقہ فیصلہ باہمی مشورے سے ہوا ہے، باہمی مشورے سے متفقہ فیصلہ ہوا ہے. لیکن جو اسلام کے دشمن تھے وہ اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا تھا، سیدہ باندی لینے گئی، حضور نے انہیں باندی عطا نہیں فرمائی، اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے چند تسبیحات دے دیتا ہوں، رات سونے سے پہلے یہ پڑھ لو، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب سے حضور نے یہ تسبیحات زہرا بتائی ہیں
کسی ایک رات بھی مجھ سے قضا نہیں ہوئی سوائے ایک رات کے جب وقت پہ نہیں پڑھ سکا لیکن دیر سے پڑھ لی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، آج کی محفل کا تحفہ لیتے جائیں رات سونے سے پہلے 33 دفعہ 33 دفعہ اور 34 دفعہ۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بعض بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، کوئی بندہ بیعت ہونے جاتا تو پہلا سبق یہ دیتے تھے، اپنی نیند ٹھیک کرو، بس بیعت کی نیند ٹھیک کرو۔ مرید حیران ہے، ہم آئے تھے پیر صاحب کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، رزق حلال کھاؤ، انہوں نے کہا نیند ٹھیک کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بزرگ فرماتے جس طرح مرنا پسند کرتے ہو نا کہ مجھے ایسے موت آئے، اس طرح سویا کرو۔ نیند بہن ہے موت کی، آج کل جیسے سوتے ہو ویسے موت آئے گی۔ قرآن پڑھ کے سوتے ہو، موت کے وقت رب قرآن کی تلاوت عطا فرما دے گا۔ درود پڑھ کے سوتے ہو، موت کے وقت تمہاری زبان پہ درود جاری ہو جائے گا۔ نیند بہن ہے موت کی، جیسی موت اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی طرح سونے کو اپنی عادت بنا لو۔ باوضو ہو کے سوو، وضو کی حالت میں موت آئے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جسے وضو کی حالت میں موت آئے اللہ اسے اعزازی شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے، وہ اعزازی شہید ہے۔ جو روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے جب موت آئے گی وہ اعزازی شہید ہے۔ تو سیدہ نے جو تسبیحات حضور سے لی ہیں اس میں پوری امت کا فائدہ ہو گیا ہے۔ نوکرانی ملتی تو اپنی تھکاوٹ ہی دور ہوتی، تسبیحات ملی ہیں تو امت کی تھکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ قیامت تک فیض جاری رہے گا، جب بھی کوئی تسبیحات پڑھے گا تو فیض کس کا ہے؟ سیدہ کا۔ ملی کنہیں ہے حضور کی بارگاہ سے؟ سیدہ کو۔ میں نے آپ کے سامنے مرحلہ وار سیدہ کی حیات پاک کے چند گوشے بیان کیے ہیں، اب آپ کی فضیلت میں ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، مشکات شریف میں ہے۔ حضرت حذیفہ اپنی والدہ کی خدمت میں ہیں اور مدینہ منورہ سے قریب باہر ایک قبیلے میں رہتے ہیں۔ امی جان اجازت دیں میں آج مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھ کے آؤں۔ ماں ڈرتی ہے کہ اندھیرے میں عشاء پڑھ کے میرا بیٹا اکیلا آئے گا۔ آج کل کے لاہور کی طرح تو نہیں کہ رات 12 بجے 2 بجے گھر جائیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اس وقت رات عشاء کے بعد اندھیرے میں گھر آنا خطرناک ہوتا تھا۔ ماں ڈرتی ہے اندھیرے میں میرا بیٹا آئے گا۔ حضرت حذیفہ نے رغبت دلائی اپنی والدہ کو، عرض کیا امی جان مجھے اجازت دیں میں حضور کے پیچھے مغرب پڑھوں، عشاء پڑھوں، میں اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، بخشش کی دعا کروانی ہے میرے لیے، جاؤ میں اجازت دیتی ہوں۔ حذیفہ آئے، مغرب حضور کے پیچھے پڑھی۔ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہیں جنت میں حضور کی آواز میں تلاوت سنا۔ ویسے کیسا سما ہوگا، یاسین خود یاسین پڑھ رہے ہو، کیسا سما ہوگا جو یاسین خود سورت یاسین پڑھ رہے ہو۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ۔ امام الانبیاء کے پیچھے حضور کی آواز میں قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک حضور مسجد میں ہی تشریف فرما رہے، اور حضرت حذیفہ کو موقع نہیں ملا کہ اپنی والدہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہیں وہ وعدہ پورا کریں اور دعا کروائیں۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء پڑھا کے حضور اپنے حجرے کی طرف چل پڑے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس دور میں مسجد نبوی کے اندر روشنی نہیں ہوتی تھی، بلب نہیں ہوتے تھے، چراغ بھی نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہے۔ حضور عشاء پڑھا کے اپنے حجرے کی طرف جا رہے ہیں، حذیفہ پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے آقا کریم نے مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے کون ہے، حذیفہ اندھیرے میں پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حضور آگے چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔
چلتے چلتے فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہو۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، حذیفہ کیا مانگنے آئے ہو؟ جاؤ اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ نعرہ رسالت، بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے، سائل نے ابھی سوال نہیں کیا کہ میں کیا مانگنے لگا ہوں، حضور نے سوال سے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک۔ جناب حسن رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا، وہ سخی جو بھیک لے کے گدا کا انتظار کر رہا ہے کب گدا آئے گا میں نے یہ خیرات عطا کرنی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے بیکاری سخی کے دروازے پہ جاتا ہے، سخی دروازہ کھولتا ہے، کیوں آئے ہو؟ فلاں چیز مانگنے آیا ہوں۔ حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں تو گھر سے نکلتا ہے نبی جانتے ہیں کیا مانگنے آ رہا ہے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو، آپ کو علم ہے ہم کو۔ حذیفہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا اب مانگوں کیا، جو مانگنے آیا تھا وہ تو نبی نے مانگے بغیر ہی عطا فرما دیا ہے۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج بھی سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرے، ترکیوں کے وقت کے لکھوائے ہوئے اشعار موجود ہیں، جالیوں کے اوپر جو ستون ہیں ان میں فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، یہ اشعار ویسے کتاب الاذکار میں امام یحییٰ شرف الدین نووی کی کتاب میں بھی ہیں، اور مدینہ منورہ سنہری جالیوں کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، میری جان قربان ہو اس روزے پر جس روزے میں بخشش ہے، جس روزے میں جود و کرم ہے۔ جود کا معنی بھی عطا کرنا، کرم کا معنی بھی عطا کرنا، جود میں بھی سخا ہے، کرم میں بھی سخا ہے۔ پھر شاعر نے دو لفظ کیوں بولے ہیں، جود کا معنی ہے مانگنے پہ دینا، کرم کا معنی ہے مانگے بغیر ہی عطا کرنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ حذیفہ سوچتے ہیں میں مانگوں کیا، جو مانگنا تھا وہ حضور نے مانگے بغیر ہی عطا کر دیا ہے۔ اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا، آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے۔ حضور کا علم دیکھیں، جانتے ہیں کون سا فرشتہ زمین پہ اترا ہے کون سا نہیں۔ یا رسول اللہ آج پہلی دفعہ اترا ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے؟ فرمایا دو مقصد ہیں، استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے عرض کیا یا اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کے دربار میں کھڑا ہو کے سلام پیش کرنا چاہتا۔ درود تو فرشتے آسمانوں پہ بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے پہ، یہ دربار پہ، دہلیز پہ، بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے آیا ہے۔ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، یہ میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی اجازت لے کے آئے۔ ایک مقصد تو یہ سلام کرنے آئے، دوسرا مقصد وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ فرشتہ بشارت دینے آیا ہے کہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ بڑا قابل غور لفظ ہے جس کے لیے میں نے ساری حدیث سنائی۔ یبشرنی، فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے۔ کیا دینے آیا ہے؟ بشارت کسے کہتے ہیں؟ ایسی خبر جسے سن کے سننے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب کون سی خبر ہے جسے سن کے ہمارے آقا کریم کا دل خوش ہوتا ہے؟
بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پتہ چلتا ہے سیدہ کے فضائل بیان کریں حضور کا قلب اقدس خوش ہوتا ہے۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آج محفل کا موضوع وہ ہے جو بیان ہو تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ اگر 2 گھنٹے محفل میں بیٹھنا ہو اور محفل سے جب اٹھ کے جائیں تو صلہ یہ ملے کہ حضور آپ پر خوش ہوں، تو مجھے بتائیں محفل میں بیٹھنا مہنگا یا سستا سوتا ہے؟ کتنا سستا سوتا ہے۔ 2 گھنٹے ذکر سنیں، سیدہ کا ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنیں، حضور کے قلب اقدس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ موضوع وہ ہے یبشرانی بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور خوش ہوتے ہیں حسنین کی شان سن کے، سیدہ کی شان سن کے۔ آپ بھی خوش ہوتے ہیں یا نہیں خوش ہوتے ہیں؟ وہ امتی ہو سکتا ہے جو نبی کی خوشی میں خوش نہ ہو؟ امتی وہی ہے جو نبی کی خوشی میں خوش ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا جو ذکر اولاد سے بھاگے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے، اور جو ذکر ازواج کو ناپسند کرے وہ بھی اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت وہ ہیں جو حضور کی ازواج پاک کا ذکر بھی ادب سے کرتے ہیں، اولاد پاک کا ذکر بھی ادب سے کرتے ہیں۔ ان کی شانیں سن کے ہمارے دل خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو اس حدیث میں ہے یبشرانی بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سردار کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شعبے کا سردار وہ ہوتا ہے کہ اس شعبے میں وابستہ لوگوں کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے سردار میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ علماء کا سردار کوئی جاہل آدمی نہیں ہوگا، علماء کا سردار وہ ہوگا جس کا علم دوسرے علماء سے بڑا ہوگا۔ ولیوں کا سردار کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوگا، بلکہ ولیوں کا سردار وہ ہوگا جس کی ولایت تقوی دوسرے ولیوں سے اعلیٰ درجے کی ہو۔ کسی بھی شعبے میں سردار وہ ہوگا جو اس شعبے سے وابستہ افراد میں جو صلاحیتیں ہیں سردار میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی۔ جب میرے آقا کریم نے فرمایا کہ سیدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو بتا دیا جنتیوں کی جو جو صفتیں ہیں وہ ان کے اندر اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہیں۔ جنتیوں کی جو جو صفتیں ہیں وہ ان کے اندر اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہیں۔ اب میں اس کی تشریح نہیں کروں گا کہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک اور احادیث کی تشریح کی ہے، اور مطمع نظر یہی ہے کہ اس دور کے فتنوں سے بھی ایمان محفوظ رہے، چونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور ان ہستیوں کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہو۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سیدہ کے وصال پاک کا وقت قریب آیا۔ حضور کے وصال پاک کے وقت سیدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو میرے آقا کریم نے ان کے کان مبارک میں سرگوشی کی ہے۔ حضور کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو سیدہ نے فرمایا کہ پہلے حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی لا قربۃ بعد ھذا الیوم، میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، آج میرا وصال ہو جائے گا۔ تو میں رونے لگی تو حضور نے فرمایا میری اہل بیت میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی، تو میں مسکرانے لگی۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ حضور کے وصال پاک کے بعد سیدہ حضور کے ہجر میں سب سے زیادہ محبت جو ہے ہر صحابی اپنے انداز میں، وہاں تو یہ حالت ہے کہ جن سواریوں پہ حضور نے سواری فرمائی ہے نا، حضور کے وصال کے بعد وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں دوڑ رہی ہیں دیوانہ بار۔ تو اولاد کی کیا کیفیت ہوگی جدائی میں، حزن میں۔ سیدہ علیل ہوئیں، طبیعت متغیر ہوئی۔ حضور کے وصال پاک کے 6 ماہ بعد سیدہ کا
وصال پاک ہوا ہے۔ اور اس دوران جب سیدہ علیل تھیں، خلیفہ وقت، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، وہ حضرت خاتون جنت کے گھر کام کرتی تھی، اور تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ اسماء بنت امیس اور خاتون جنت ہم راز تھیں، گہری سہیلیاں تھیں۔ لوگ دشمنیاں بیان کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کیسی دشمنی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ نوکرانی ہے خاتون جنت کی۔ اگر بقول دشمنا آپس میں کوئی اختلاف ہوتا معاذ اللہ، تو کیا خلیفہ وقت کی زوجہ خاتون جنت کے گھر جھاڑو پھیرتی؟ اور دوبارہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسماء بنت امیس ہم راز تھیں سیدہ کی، ان کے سامنے سیدہ نے اپنا غم ظاہر کیا، کہا مجھے ایک بات کی بڑی فکر ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس پوچھتی ہیں کس چیز کا غم ہے، کس بات کی فکر ہے؟ کہا میرے وصال کا وقت قریب ہے اور مجھے غم اس چیز کا ہے کہ جب لوگ میت کو اٹھاتے ہیں نا تو میت کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے جس سے جسم کی ساخت ڈیل ڈول نظر آ جاتا ہے کہ بناوٹ کیسی ہے۔ میں اس چیز کی فکر کرتی ہوں کاش کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ لوگوں کی نظر نہ میرے بدن تک پہنچے۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو کس چیز کی فکر ہے اور سیدہ کو کس چیز کی فکر؟ بعد از وصال بھی پردے کی فکر ہے۔ اقبال لکھتے ہیں بطول باش و پنہاں شو ازیں آسن کہ در آغوش تو شبیر بگیری، اے دور حاضر کی ماں ہزار قومیں لٹ جائیں پر تو اپنے کردار کو بچا کے رکھنا، کیونکہ تیری گود عام گود نہیں ہے، تیری گود میں نبی کے غلام پلتے ہیں۔ اگر ماں شرم و حیا والی نہیں ہوگی، اولاد شرم و حیا والی نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہمارے دشمن نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے وہ ماں کا کردار چھین لیا ہے۔ کوئی تربیت یافتہ شخص ہو اور پختہ ذہن کا ہو، وہ سوشل میڈیا استعمال کرے، ممکن ہے کوئی فائدہ حاصل کر لے، لیکن کچے ذہن کے لوگ اور غیر تربیت یافتہ لوگ وہ سوشل میڈیا استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں، اور آج اکثریت خودکشی کر رہی ہے۔ کچے ذہن اور ناپختہ کردار، اس وجہ سے ہماری قوم خودکشی کر رہی ہے۔ سیدہ کو فکر کس چیز کی ہے کہ بعد از وصال جب میری چارپائی اٹھائیں تو چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت جناب اسماء بنت امیس وہ عرض کرتی ہیں میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ میں کچھ عرصہ حبشے میں رہی ہوں، وہاں جب کوئی میت اٹھاتے تھے تو کھجور کی شاخیں اوپر رکھ دیتے تھے۔ سیدہ نے فرمایا میرے ساتھ بھی وعدہ کرو کہ تم کھجور کی شاخیں میری چارپائی کے اوپر رکھ دو گی۔ رات کے اندھیرے میں کھجور کی شاخیں چارپائی کے اوپر رکھ کے پھر چارپائی اٹھانا تاکہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے یہ بنت رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ کس قدر شرم و حیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا امام نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ماں کے شیر پاک کی تاثیر ہے۔ آخری وقت آ گیا تو سیدہ نے تنہائی میں سجدہ کیا ہے اور اس سجدے میں دعا مانگی ہے کہ پروردگار میری ساری عمر کی عبادت تیری بارگاہ میں اگر قبول ہے تو میں ایک سوال کرتی ہوں، رسول اللہ کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ وہ جانتی تھیں حضور کو اپنی امت کی فکر ہے اور رسول اللہ اپنی امت کے لیے آنسو بہاتے تھے،
تو سیدہ نے بھی جو آخری دعا فرمائی ہے نا وصال سے پہلے، وہ ہم گناہ گاروں کی بخشش کی دعا ہے۔ بندہ تو دنیا دار تھا، لیکن اس نے وظیفہ جو لکھا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، بلکہ تجربہ شدہ بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ رات عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے اور دعا مانگے، یا اللہ ان کا ثواب میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے آپ کی ساری آل پاک بالخصوص سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح پاک کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اور پھر دعا مانگے یا اللہ حضور کی بیٹیوں کا صدقہ میری بیٹی کا گھر آباد کر دے، یا اللہ رسول اللہ کی بیٹیوں کا صدقہ میری بیٹی کے لیے سبب پیدا فرما دے۔ جو یہ وظیفہ کرے چند دنوں میں ہی اللہ کی خاص رحمت اسے حاصل ہوتی ہے۔ حضور کی بیٹیوں کا واسطہ پیش کر کے کوئی دعا مانگے، اللہ اس کی بیٹیوں پہ خاص رحمت فرماتا ہے۔ میں نے کئی احباب کو یہ وظیفہ بتایا اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان کا دعا مانگنا، ان کا نوافل پڑھنا قبول ہوا اور ان کے مشکل اڑے ہوئے کام آسان ہو گئے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ رات سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت 2 نفل پڑھ کے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیں اور دعا مانگیں کہ یا اللہ سیدہ کائنات کا صدقہ میری بہن یا میری بیٹی یا کوئی مشکل ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے اور تاریخ کی کئی کتابوں میں ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدہ کا جنازہ آپ پڑھائیں گے، تو نماز جنازہ کی امامت حضرت صدیق اکبر نے فرمائی ہے۔ سیدہ کے نماز جنازہ کی امامت حضرت صدیق اکبر نے فرمائی۔ ویسے جن لوگوں کو مسائل کا علم نہیں نہ ہوتا وہ بہت ساری روایات بیان کر سکتے ہیں یا اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لکھ دیتے ہیں۔ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے جو اختیارات ہوتے ہیں یا اس کے جو حقوق ہوتے ہیں، کبھی وہ پڑھ کے دیکھیں کہ خلیفہ وقت کے حقوق کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو بڑا پیار تھا اس گھرانے کے ساتھ۔ حضرت اسماء بنت امیس یہ اصل میں بابی تھیں حضرت مولا علی شیر خدا کی، حضرت جعفر طیار کی یہ بیوی تھی۔ تو جعفر طیار شہید ہو گئے، تو اب میرے آقا کریم اور حضرت مولا علی انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اسماء بنت امیس کا نکاح کس کے ساتھ کیا جائے۔ تو حضور نے اور مولا علی نے حضرت صدیق اکبر کا رشتہ پسند کیا ہے۔ پھر مولا علی نے اپنی بابی کا نکاح حضرت صدیق اکبر سے کیا ہے، اور جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد عدت گزار کے حضرت اسماء بنت امیس نے مولا علی سے نکاح فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے جو ہیں نا محمد بن ابو بکر، ان کی ولادت صدیق اکبر کے گھر ہوئی ہے، پرورش مولا علی کے گھر میں ہوئی ہے، اور وہ مولا علی کو بلاتے تھے تو یا ابتا کہہ کے بلاتے تھے، ابو جان کہہ کے بلاتے تھے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود۔ بیٹے صدیق اکبر کے ہیں، پرورش کون کر رہے ہیں؟ مولا علی۔ رحماء بینہم، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا عقیدہ ادب والا عقیدہ ہے، صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت والا عقیدہ ہے، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی دور ہے یا منکر ہے کسی ایک کا، وہ رجس ہے، وہ پلید ہے، وہ پاکیزہ فکر والا نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سیدہ کائنات کے قدموں کی خیرات اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، یہ 10 روزہ محافل قبول فرمائے، اور ان محافل کو اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے، میری قوم کے لیے مشکل گھڑی میں نجات کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب